نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بنی اسرائیل کی برائیاں ہیں اور ان کی شناعتیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے، تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی برائیوں کو ذکر کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی برائیوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ان برائیوں کے اندر مبتلا تھے جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تم ان برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ بنی اسرائیل نے یہ بات کہی تھی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں چند دن ہی عذاب ہوگا، اس سے زیادہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تمہارا رویہ ہے، جو تمہارا طریقہ ہے، اس رویہ اور طریقہ کے مطابق تمہیں دائمی عذاب ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، یعنی اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے تھے۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 83، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 وعدوں کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدوں کا ذکر کیا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تسفکون، لا کا مطلب نہیں، تسفکون تم خون بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، یعنی ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ واو کا مطلب اور، لا تخرجون اور تم نہ نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من کا مطلب سے، دیارکم دیار کا مطلب شہر، کم اپنے، تم آپس میں اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور تم خود کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، ثم کا مطلب پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، واو کا مطلب اور، انتم کا مطلب تم، تشہدون گواہی دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اقرار لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا خون بہانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعزاء و اقارب، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہی قوم، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کا خون بہاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنا ہی خون بہا رہا ہے۔ اور اسی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم خود کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے شہر سے نکالنا تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خود اپنے آپ کو شہر سے نکال دینا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس وعدہ کو قبول کیا۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ جب ایک بات وعدہ لیا جائے اور بندہ عذر کر لے کہ نہیں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب وعدہ لیا جائے اور وہ اس وعدے کو پختہ کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس وعدے پر قائم رہیں گے، تو یہ ہے کہ ثم اقررتم، پھر اس وعدے کو توڑے تو یہ شناعت اور برائی سمجھی جاتی ہے، یہ وعدہ خلافی سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم اقررتم، پھر تم نے اس وعدے کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ واقعتاً ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کا وعدہ بھی آپ سے کیا تھا۔ اصل میں بات یوں ہوئی کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے یہود کے تھے، 2 قبیلے مشرکین کے تھے۔
تو جو ہود کے جو قبیلے تھے وہ بھی آپس میں جھگڑتے تھے، اور جو مشرکین کے قبیلے تھے وہ بھی آپس میں جھگڑتے تھے۔ پھر انہوں نے اس طرح کیا، جو یہود کے قبیلے تھے وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، اور جو مشرکین کے جو دو قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج تھے۔ تو بنو قریظہ نے، جو یہود تھے، انہوں نے مشرکین کے قبیلہ اوس کے ساتھ حلف برداری کر لی، اور جو بنو نذیر تھا یہود کا قبیلہ، انہوں نے مشرکین کے قبیلہ خزرج کے ساتھ حلف برداری کر لی، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے دوستی کا دعویٰ کیا۔ پھر ان کے آپس میں لڑائی ہوتی، اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی، تو یہ لوگ اپنے دعوے کے مطابق، اپنی حلف برداری کے مطابق یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے۔ بنو قریظہ بنو نذیر سے لڑتے، اوس خزرج کے ساتھ لڑتے، تو ان کی دشمنیاں اس طرح ہوتی رہتی۔ تو گویا کہ یہود مشرکین کے ساتھ مل کر اپنے ہی قبیلہ کے دوسرے لوگوں کو، یعنی جو دوسرے یہودی تھے، دوسرے قبیلہ کے لوگ تھے، ان کو قتل کیا کرتے تھے، پھر ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیتے، ان کو گھروں کو مسمار کر دیتے، ان کی بچوں کو، ان کی خواتین کو، ان کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو قید کر لیتے، اور پھر وہ لے کر آ جاتے۔ تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، تو انہوں نے وہ وعدہ اس طرح سے توڑ دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ تم اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو اپنے شہروں سے شہر بدر نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر گویا کہ اپنے ہی لوگوں کو شہر بدر کرنا بھی شروع کر دیا۔ ثم اقررتم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ واقعتاً یہ وعدہ ہم نے یہ کیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر ثم کا مطلب پھر، انتم کا مطلب تم، ہؤلاء وہی ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، واو کا مطلب اور، تخرجون تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، من کا مطلب سے، دیارکم اپنے شہروں سے، تظاہرون چڑھائی کرتے ہوئے، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، واو کا مطلب اور، عدوان کا مطلب سرکشی۔ یعنی ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے، لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے، لیکن تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے قتل کرنا بھی شروع کیا، تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے ہی ایک گروہ کو، یعنی اگر جو ہے بنو قریظہ وہ غالب آ جاتے ہیں تو وہ بنو نذیر کو نکال دیتے ہیں، بنو نذیر کے لوگ غالب آ جاتے ہیں تو وہ بنو قریظہ کو نکالتے ہیں۔ تو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نکالتے ہو اپنے ہی ایک گروہ کو اپنے شہروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان پر سرکشی کرتے ہوئے، گناہ کماتے ہوئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو آپس کی لڑائی ہے یہ کسی دین کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر دین کی بنیاد پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بالاسم والعدوان ارشاد نہ فرماتے، بلکہ ان کی یہ لڑائی یہ دنیاوی اغراض کے لیے تھی، دنیاوی مقاصد کے لیے تھی، اپنی انا کے لیے تھی، مال کو جمع کرنے کے لیے تھی۔ اور ان کا یہ لڑنا، ان کا یہ جھگڑنا، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا آپس کی وجہ سے نہ ہوتا، بلکہ ان کا یہ لڑنا اور جھگڑنا یہ اوس اور خزرج سے، مشرکین کے قبیلے، یہ ان کی وجہ سے تھا۔ تو گویا کہ ان کی وجہ سے لڑنا یہ بالاسم والعدوان اس کو قرار دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں متحد ہوتے ہیں، آپس میں متفق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں، گویا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہے۔ اور اگر کسی کے اندر سے یہ وصف مفقود ہو جائے، وصف نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔